بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ علیہ السلام کے دور غیبت میں مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامت اللہ کی مؤمنین کو نصیحت۔ تمام مؤمنین اعزہم اللہ کا فریضہ ہے کہ ہمیشہ ایک بات اپنے ذہن نشین کیے رہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام خدائے سبحان کی طرف سے اس دور میں ان کے لیے امام منصوب ہیں، لیکن الہی حکمت کا تقاضا ہے کہ ظہور کی اجازت کے وقت تک آپ نگاہوں سے پنہا رہے ہیں۔ لہذا تمام مؤمنین پر فرض ہے کہ حضرت حجت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ان کی امامت کا عقیدہ رکھیں، نیز ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مسلسل انہیں اپنی یادوں میں سجائے رہیں۔ خلوت و جلوت نیز اپنی بزم میں ان کے حق میں دعا سے غافل نہ ہوں۔ اسی طرح ان پروگرامز کا اہتمام کریں جن کے ذریعے ان کا اور ان کے پدر گرامی کا نام باقی رہ سکے، اور ظالمین کے ظلم کا تذکرہ کرنے میں اپنی سعی مسلسل جاری رکھیں۔ مؤمنین دور غیبت میں ہونے والے مظالم سے امام عالی مقام کے دل کی رنجیدگی نے ظہور کے تئیں آپ کے اشتیاق کو یاد رکھیں، جس کے بعد دینی انحرافات کی اصلاح ہوگی اور بندگان خدا میں عدالت کا نفاذ ہوگا۔ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کے سب امام آخر کی خاص توجہات کے زیر سایہ ہے۔ تمام مؤمنین کے لیے امام عالی مقام ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں، اور ان کے تمام حالات امام علیہ السلام کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور آپ تمام مؤمنین کے لیے بارگاہ احدیت میں دست بدعا رہتے ہیں۔ سزاوار ہے کہ مؤمنین اپنی حاجتوں کی برابری نیز مشکلات برطرف کرنے کے لیے سرکار حجت سے متوسل ہوا کریں۔ تمام مؤمنین امام عالی مقام کی تشریف آوری کے منتظر رہیں اور ہر پل دعا کرتے رہیں کہ آپ کے ظہور سے انہیں اور تمام امت کو گشائش حاصل ہوگی، اور سبھی بصیرت، یقین اور صحیح اتباع کے ذریعے خود کو آمادہ رکھیں۔ مولا کی خوشنودی کے حصول نیز آپ کا اتباع کرنے کے ساتھ خود کو معصیت و مولا کی ناخوشنودی کی راہ سے دور رکھنے میں مسلسل کوشاں رہیں۔ مولا کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، ان کی رضا خداوند عالم کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اس کے برعکس امام کی نافرمانی اور مولا کی نارضایتی خداوند عالم کے حکم سے سرپیچی اور مالک کی نارضایتی شمار ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام کی پیروی، ایمان اور درست عقیدے کی پاسبانی، خدا و رسول اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے ملنے والے شرعی قوانین کے سیکھنے، ان پر عمل پیرا ہونے، ان کی نگہداشت اور حکم خدا کے مطابق تزکیہ نفس اور ان ہستیوں کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے رفتار و کردار اور چال چلن سے ان کے لیے باعث زینت قرار پائے، نہ کہ ذلت کا سبب بنے۔ لہذا سب پر لازم ہے کہ اس عظیم شریعت کے احکام جن میں واجبات کی ادائیگی، گناہوں نیز بد کرداری سے دوری، نیک اخلاق سے آراستہ ہونا جیسے خوش اخلاقی، دوسروں کو اذیت پہنچانے سے گریز، گفتار و کردار میں پاکیزگی، فقیروں، یتیموں اور بے نواؤں کی دستگیری، والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم شامل ہیں، ان کی پابندی کرے۔ یہی خدا، رسول خدا اور امام علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت کا ذریعہ بھی۔ دور غیبت میں مومنین آپسی میل محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کی راہ میں مدد کریں، حق و حقیقت نیز صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، اور آپسی اختلافات و انتشار سے خود کو دور رکھیں۔ اور وہ صاحبان ثروت جنہیں اللہ نے ان کے مال میں وسعت عطا کی ہے، شرعی رقوم ادا کرنے، نیز اضطراری حالات میں مال خرچ کرنے کے علاوہ بے نواؤں، درد مندوں اور کمزوروں کی مدد کے لیے سبقت کریں، کیونکہ جو بھی امام علیہ السلام کے چاہنے والے کی مدد کرے گا گویا اس نے خود امام کی مدد کی ہے۔ اسی لیے تمام چاہنے والوں کو امام کے عیال میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت حجت علیہ السلام کی غیبت نامعلوم زمانے تک فقط خدا کے علم میں ہے۔ تمام مؤمنین پر فرض ہے کہ دور غیبت میں گمراہ کن شبہات اور تباہ کن فتنوں سے خود کو محفوظ رکھیں، جن میں بدترین یہ ہے کہ انسانی اعتقادات ضعیف ہو جائیں
تاکہ وہ دین اور ولایت کے دائرے سے باہر نکل جائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان افراد کے دام فریب میں گرفتار ہو جائے جو امام علیہ السلام کی خاص نیابت اور مسلسل آپ سے رابطے میں رہ کر حضرت سے خاص تعلیم کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ لوگ در حقیقت اہل بیت علیہ السلام سے مراجعہ میں شیعی عقائد کے لٹیرے ہیں۔ آج بھی اسی روش پر چلنے کی ضرورت ہے جو غیبت کے بعد گزشتہ 12 صدیوں سے مومنین کی رہی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے دوستوں اور شیعوں کو دینی شبہات سے روبرو ہوتے وقت علمی مراتب کے لحاظ سے عادل شیعہ فقہا کی طرف رجوع کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، جو خود بھی سنت و سیرت معصومین علیہ السلام کا اتباع کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں پر حجت ہیں اور خود امام خدا کی جانب سے سب پر حجت ہیں۔ ایک دوسری تباہ کن بدعت جو تیزی سے سرایت کر رہی ہے وہ یہ کہ ائمہ علیہ السلام سے منسوب تمام باتوں کے اتباع کی دعوت ہے، جبکہ دعوت دینے والے کو دینی متون میں کسی بھی طرح کی مہارت حاصل نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں باعمل علماء کی جگہ وہ لوگ لے لیتے ہیں جن کے پاس دینی متون کی شناخت کا مرکہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور ہلاک کنندہ بدعت جو پروان چڑھ رہی ہے وہ مختلف شکوک و شبہات پیدا کر کے اصول دین اور دین کے معین اصولوں کا انکار ہے۔ جس شخص کے لیے دینی قوانین پر عمل پیرا ہونا کسی سبب دشوار ہے، اسے حق نہیں وہ ان کا انکار کر بیٹھے، کیونکہ جو نافرمانی کرے اس نے فقط ایک گناہ کیا ہے، لیکن جو شخص انکار یا تردید کرے وہ 2 گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ مؤمنین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کے معین وقت اور اس جیسے دیگر توہمات سے دور رہیں، چاہے کسی سے بھی وہ ان تک پہنچے، کیونکہ اس عمل سے تاکید کے ساتھ روکا گیا ہے اور ان دعووں کے جھوٹا سمجھنے کی تاکید پائی جاتی ہے۔ تاریخ میں ایسے متعدد تجربے ملیں گے جہاں اس قسم کے توہمات غلط ثابت ہوئے ہیں۔ مؤمنین یہ بات جان لیں کہ امام علیہ السلام کے انتظار کی راہ میں ان نکات کی رعایت ان لوگوں کی صداقت کی دلیل ہے جو امام عصر علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، نیز ان کی نصرت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جو بھی اس کام میں صدق و صداقت کے ساتھ ہوگا، اگر وہ حضرت کا زمانے ظہور ترک نہ بھی کرے تو بھی ان کے ساتھ محشور ہوگا جنہوں نے حضرت کا دور دیکھا ہو اور ان سے حکم لیا ہو اور ان کی مدد کی ہو، انہیں بھی وہی اجر و ثواب نصیب ہوگا، اور یہ ایک بڑی عظیم سعادت ہے۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقها بها کرامة الدنیا والآخرہ۔ دفتر آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی دامت اللہ، نجف اشرف، شعبان المعظم 1443۔